السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. غزہ میں جو جاری اس وقت انسانی گراؤنڈز پر جس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس پر پوری دنیا جو ہے وہ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کافی نہیں ہے، آپ کو آگے بڑھ کر کچھ کرنا بھی پڑے گا. آج کم از کم یہ بات تو طے ہو گئی کہ سعودی عربیہ نے اور سیریا نے اس بات پر کہیں نہیں کوئی لچک دکھائی کہ وہ حماس کو کنڈیم کریں. اور یہاں پر جس طرح سے اوپریس کیا گیا ہے فلسطین کو، اس حوالے سے اوپریسر جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو آگے سے کوئی جوابی کارروائی کرے گا. لیکن اس وقت معاملات بہت زیادہ سنگین ہیں. وہاں پانی بھی بند کر دیا گیا ہے اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بم تو بم، اب جو پانی کی پیاس جو ہوتی ہے وہ بھی انسانی جان کا جو لاس ہے اس کے لیے ایک سبب بن سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا سیریس میٹر ہے، اور یہ جو ہم نے سالوں سے فلسطین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی اس پر سٹیپ لیں. لیکن ہم نے تو غزہ پہ مذمت کرنی ہے اور اسرائیل کی مذمت کرنی ہے، لیکن ہم تو 9 مئی کی مذمت سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے. آج 160 دن بعد فاروق حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن بھی تھے، ترجمان بھی تھے، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی تھے، ان کے پورے تھاٹ پروسیس کو وہ فالو بھی کرتے تھے اور ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا. ان کی ٹویٹس موجود ہیں 9 مئی کے جو حملے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس کس طرح کی گفتگو کی، کیسی کیسی پریس کانفرنسز کی اور مذمت کی، اور ان پریس کانفرنسز کی جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے یا سیاست چھوڑنے کے لیے کی جاتی ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ان کی آج جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ، اوور انتھوزیاسٹک اور ایوری تھنگ از آل رائٹ کا ایک پورا مجسمہ تھا. آج ایک سیاسی ورکر سے محروم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف. کہا جا رہا ہے کہ فاروق حبیب صاحب بہت اعلیٰ آدمی ہیں، بہت زبردست ان کی گفتگو ہے، وہ بہت آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جانا ان کے لیے ایک بڑی پارٹی کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. لیکن ان کا فائدہ کس سے جڑا ہے اور یہاں تک وہ کیسے آ گئے کہ ان کے بیوی بچوں سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی. کچھ ایسے خاص دوستوں کے پاس وہ رہے ان کے مطابق جنہوں نے ان کو وقت دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکیں، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. اور یہاں پہ اون چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. اب تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے آئے تھے اور استحکام میں پاکستان کے لیے استحکام کے لیے آئے ہیں، وہ اب ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی بن گئے ہیں. لیکن فاروق حبیب صاحب کی اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کا ماڈس آپرینڈی بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم نے باقی پیچھے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، چاہے وہ ڈار صاحب ہوں، صداقت عباسی صاحب ہوں. ایک واضح طور پر کالے ڈالے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. آج بھی ان سے صحافیوں نے مذاق میں سوال بھی کیا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ رسپانس دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن آج انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی بتایا کہ وہ کیسے روحانیت اور سیاست اور ثقافت اور تمام چیزیں جو 9 مئی کو ہوئی ان کی کیا مذمت کرتے ہیں، اور وہ کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور بزدار صاحب بھی یاد آ گئے ان کو، فرح گجر صاحبہ بھی یاد آ گئی ان کو، بشرا بی بی کی انوالومنٹ بھی یاد آ گئی. یہ تمام تر چیزیں 160 دن بعد ان کو یاد آ گئی ہیں. تو اگر یاد آ گئی ہیں تو اچھی بات ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن لڑنے کے لیے شاید اہل رہ جائے، لیکن اس پہ رہ کون گیا ہے؟ ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک اور پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں ولید اقبال صاحب. آپ کا بہت شکریہ. اقبال صاحب، آپ کا کوئی ارادہ ہے پارٹی چھوڑنا یا شفٹ کرنا یا اپنا کوئی لائلٹی کو کسی اور پارٹی کو دے دینا؟ آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو جاتا دیکھ کے؟ اور فاروق حبیب صاحب کا تو آخری دن تک ذکر کیا، شعیب شاہین صاحب نے ان کا بہت بات کی کہ وہ کدھر ہے، ان کو پیش کیا جائے. آج وہ پیش تو ہو گئے ہیں، کیا آپ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زبردستی ہے یا ان کی اپنی سوچ تبدیل ہوئی ہے اور 160 دن بعد تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو فاروق حبیب صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، اور ان کے بہاف پہ تو میں کوئی گفتگو یہاں نہیں کر سکتا. اس سے تو بہتر ہی ہوتا کہ آپ ان کو یہاں بلا لیتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ کیا وجہ تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ابھی 8 بجے ایک شو پہ تھا، اور اس سے قبل کہ میں کوئی بات کرتا، وہ جو میزبان تھے شو کے، انہوں نے جس طرح سے ان کی ساری پریس کانفرنسز اور جو ٹویٹس اور جو سب کچھ دکھایا، اور ان کی آخری ٹویٹ تو 27 ستمبر کی تھی، 27 سپٹمبر 2023، جس میں وہ ابھی تک اپنے چیئرمین کو اب تو سابقہ چیئرمین ہیں، اپنے سابقہ چیئرمین کو ہیرو گردان رہے تھے. اور جس طرح سے ایک ٹاک شو کے ہوسٹ نے ان کی دھجیاں اڑا دیں، اس سے قبل کہ میں یا کوئی اور کوئی بات کرتا، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ اگر وٹنس باکس میں آئیں گے کسی عدالت میں شہادت دینے کے لیے، تو ایک سکلڈ لائر جو ہوگا وہ کس طرح سے ان کی دھجیاں اڑائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو ساری باتیں ان کے بارے میں دکھائی گئیں، بتائی گئیں، اور پھر انہوں نے کہا
کہ جی میں تو 9 مئی کو گھر پہ سو رہا تھا دوائی کھا کے، اور ان کی ویڈیو دکھائی گئی کہ وہ تو کال دے رہے تھے لوگوں کو، آپ جاؤ نکلو اور ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، اور ان کی ویڈیو بھی دکھائی گئی. تو اس سے جو میں سوال اٹھا سکتا ہوں وہ تو یہی ہے کہ ایسے شخص کی کریڈیبلٹی اب کیا رہ گئی ہے. اس سے زیادہ میں نے کہا نا، میں ان کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں اور یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر کالیگز ہیں آپ کی فیلڈ کے ہی، جو اور جنہوں نے سوال اٹھائے، آپ نے بھی بتایا، اس سے اب کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی ایک بات خوش آئند ہے کہ وہ لاپتہ تھے، اور ان کے بازیابی جو ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے. اور ایک جمہوری آئینی نظام میں یہ جو لاپتہ ہونا ہے لوگوں کا، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ بھی بہت زیادہ ملک کے اندر بھی، عدالتوں میں بھی، اور ملک کے باہر بھی بہت زیادہ ہمارے پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ہمارے نظام کے اوپر. تو بہرحال ایک خوش آئند بات ضرور ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں. ولید اقبال صاحب ٹھیک ہے آپ ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتے، لیکن اگر پارٹی کے بہاف پر آپ بات کر لیں کہ یہ آپ کے لیے لاس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل دھجیاں بکھیر دی گئیں، میں نے اس لیے ریپیٹیشن کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ بات اب شام سے ہو ہی رہی ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اور میں کسی کے بلیفس کو بدلتے تو ہم نے ہزاروں کے دیکھا ہے، کوئی لاپتہ بھی ہو جاتے ہیں تو بھی چینج ہو جاتے ہیں، لاپتہ نہیں بھی ہوتے تو بھی چینج ہو جاتے ہیں. اب یہ لاپتہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھے، تو پارٹی کا ریئیکشن کیا اس کے اپوزٹ ہوگا؟ اور اگر وہ لاپتہ نہیں تھے تو آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی سوچنے کا ٹائم لے رہے تھے، دوستوں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کیونکہ آج بہت کانفیڈنٹ تھے، نہ وہ صداقت عباسی کی طرح بجھے تھے، ڈار صاحب کی طرح وہ ڈرے سہمے میں نہیں تھے. ہی لکڈ ان گڈ اسپرٹ، بلکہ انہوں نے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نے تو بال بھی جیل ویل کیے ہیں، تو یعنی کہ آپ پہ کوئی ظلم اور تشدد نہیں ہوا. پھر بھی آپ مینٹین کریں گے اس کو لاپتہ ایز لاپتہ؟ نہیں جی، میں کچھ نہیں کہوں گا جی. مجھے تو یہ پتا ہے، اور یہ بھی ٹیلی ویژن ہی نے رپورٹ کیا ہے کہ آج ہی کیونکہ ان کی اپنی بیگم نے، یعنی ان کی بیگم نے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خط لکھا ہوا تھا، اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ہیومن رائٹس کی سیل کے تھرو بھی انہوں نے تحریر کیا ہوا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں. تو میں تو ان کے الفاظ ہی دہرا رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ وہ لاپتہ تھے یا نہیں تھے، اگر وہ خود کہہ رہے ہیں وہ لاپتہ نہیں تھے. لیکن اگین جو رپورٹ ہوا وہ یہی تھا کہ آج ان کے بازیابی کے حوالے سے جو پٹیشن ان کے بھائی نے کی ہوئی تھی اس پہ عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہوا تھا. تو اس حد تک، اور اس پٹیشن میں کیا کلیم ہوا تھا، میں نے وہ پٹیشن پڑھی تو نہیں، لیکن اس میں بھی تحریری طور پہ یہی کہا گیا تھا، اور ان کی بیگم نے بھی تحریری طور پہ یہی کہا تھا کہ وہ لاپتہ تھے. اب آج انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. تو ونس اگین وہ خود ہی آ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں تھے اور کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کہنا چاہ رہے تھے. لیکن ان کی آخری ٹویٹ جو منظر عام پہ آئی تھی اس میں تو اپنے سابق چیئرمین کو وہ ہیرو گردان رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جسمانی طور پہ تو قید کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا جو حقیقی آزادی کا جو ہے مہم وہ جاری رہے گی. اب یہ وہ فاروق حبیب صاحب ہی کے الفاظ تھے جو کہ انہوں نے خود پوسٹ کیے تھے پبلک ڈومین کے اندر. اب میں نے پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا. پارٹی کی طرف سے نہیں ترجمانی میں نے کہا پارٹی کی طرف سے یہی ہے کہ ان کی بازیابی خوش آئند ہے. کہا جاتا ہے جی میں نے کہا جی پارٹی کی طرف سے ان کی بازیابی کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کچھ وہ کہہ رہے ہیں سر آپ کے لیے اس میں جی میرے لیے کیا جی آپ بتائیں اس میں کتنا سچ ہے. میں نے کہا آپ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، کیونکہ میں جب سن رہی تھی تو مجھے تو آئی واز شاکڈ اینڈ ان آ اینڈ آئی واز لائک واو، یہ ایسی تبدیل بھی ہوتے ہیں. آئی کیپٹ ریممبرنگ کہ وہ کیا کیا کہتے تھے. اس لیے میرے لیے تو بڑا شاکنگ تھا. میں آپ کے لیے جاننا چاہتی ہوں آپ کے تاثرات کیا تھے جب آپ نے ان کی گفتگو سنی. ڈیڈ اٹ کم ایز اے شاک، یا آپ کو لگ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی؟ یہاں تک تو انسان پریپیئرڈ ہے کہ ٹھیک ہے جی 9 مئی کی تنصیبات پر حملے میں بالکل ایک منظم ایک منصوبہ بنایا گیا، خان صاحب انوالو تھے، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے یہ سوچا تھا کہ وہ اس حد تک جائیں گے کہ بزدار صاحب، فرح گوگی، یہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں اگین ان کے بہاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے جھلک ضرور نظر آ رہی تھی کہ اسی قسم کی جس پارٹی میں وہ گئے ہیں
اس کے غالباً سیکرٹری جنرل ہیں علیم خان صاحب. علیم خان صاحب نے بھی اسی قسم کی کوئی ایک پریس کانفرنس کی ہوئی تھی جس میں وہ انہی افراد کا ذکر کر رہے تھے جن کا آپ نے حوالہ دیا اور جن کا آپ نے ان سے منسوب کیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے پوری وہ نہیں دیکھی. چھوٹے چھوٹے کلپس جو ٹی وی پہ آئے تھے نیوز میں کسی اور کام میں مصروف تھا تو میں اس وقت نہیں ٹی وی دیکھ سکا جب ان کی پریس کانفرنس لائیو ہو رہی تھی. تو اس سے زیادہ میرے پاس تو کچھ کہنے کو نہیں ہے. واضح طور پر ایک بات کی جا رہی ہے, یہ سارے سوال جو آپ مجھے کر رہی ہیں, جو سارے سوال آپ مجھے کر رہی ہیں وہ انہی کو کریں تو بہتر ہے. نہیں سر, میں تو ان کی نسبت سے کوئی سوال نہیں کری, میں تو آپ کے ریاکشن کی بات کری. انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ تو نظر آ گیا, ان سے کیا سوال پوچھے گا کوئی. انہوں نے تو آئی تھنک سارے سوالوں کے جواب آج خود ہی دے دیے ہیں, اور اتنے سوال کھڑے کر دیے کہ ان کے جواب تو شاید ان کے پاس بھی نہ ہوں. لیکن اس سے برعکس میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی. اچھا, اگر میری ریاکشن چاہیے, دیکھیں میری ریاکشن اگر چاہیے, چلیں اس پہ اگر آپ مجھے لگتا ہے اگلے موضوع کی طرف جا رہی ہیں, میں اس پہ بھی ضرور آپ کو جواب دوں گا. میری ریاکشن صرف اتنی ہی ہے, میں ایک سیاسی جماعت کا ترجمان ہوں, سیاسی جماعت کا حصہ ہوں. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ سیاسی جدوجہد کرتی ہیں میرے نزدیک. سیاسی جماعتیں قانون اور آئین کے تحت جو ہیں اپنے حق کو استعمال کرتی ہیں, جس میں سب سے اولین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں اتریں اور آپ انتخابات میں جائیں, اور اس کے علاوہ جو کہ آئین نے وعدہ کیا ہوا ہے, جس طرح سے پرامن اور غیر مسلح اجتماع یعنی کہ پیسفل اسمبلی وداؤٹ آرمز, وہ کرنا, وہ سب میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں. اور میں نے یہ آج پہلے ایک پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے ایک سابق MNA ہیں کراچی سے, نجیب ہارون صاحب, چند سال پہلے جب ہماری پارٹی گورنمنٹ میں تھی اس وقت انہوں نے کسی وجہ سے چاہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور چھوڑ دیں, تو ان کا ایک بڑا 1-to-1 تفصیلی انٹرویو ہوا. تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ جی ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن ہر کوئی اس کو اپنے اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اب ریاکشن مانگ رہی ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی انہوں نے یا کسی اور نے, کیونکہ آج آپ فاروق حبیب کی بات کر رہی ہیں, تو انہوں نے اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کیا اور وہ ڈی کوڈ کر کے اس کے پر جو عمل کیا, اب سارا ملبہ وہ جو ہے وہ چیئرمین پہ, اپنے سابق چیئرمین پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں. اس طرح کی باتیں بہت سے ٹی وی پروگرامز میں, بہت سے اور جگہوں پر, بہت سی اور جماعتوں کے بارے میں ہوئی ہیں, لیکن وہیں پہ میں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ بات, اس کی وقت تب پتہ لگتی ہے جب وہ عدالت میں کسی وٹنس باکس میں جو ہے وہ بات ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری پارٹی کے ماضی میں نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں, نہ کوئی بھتہ خوری ہے, نہ کوئی عقوبت خانے ہیں, نہ کوئی ایسی تشدد کی داستانیں ہیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ ہے. ہم اب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. آگے یہ کہ آگے ایک الیکشن آنا ہے, پاکستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو چکی ہیں, پاکستان کا آئین جو ہے وہ کچھ تقاضے دیتا ہے, اس کے مطابق الیکشن جب ہوں گے, جب ان کا کوئی ٹائم ٹیبل اناؤنس ہوگا, ہمارا توجہ کا مرکز جو ہے وہ انتخاب ہے, جس طرح کہ ہر ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. اور ایک سیاسی جدوجہد اور ایک سیاسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے موقف کو پیش کر کے لوگوں سے جو ہے اپنی منتخب ہونے کی جو ہے استدعا کریں گے. سر یہ فرما دیجیے گا ولید اقبال صاحب, کیونکہ میاں صاحب کی جو ہے وہ آمد جو ہے اور فقید المثال قسم کی ان کی ویلکم ہوگا, ان کا فقید المثال قسم کا جلسہ ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک ریٹ دائر کرنے کی ہم نے سنا ہے کہ جرا شروع ہو گئی ہے. اب یہ ریٹ دائر ہوتی ہے اور حفاظتی ضمانت کے لیے وہ اپلائی کریں گے. یہ سلیمان شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ بھی بات اہم ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کی بیل ملی تھی, لیکن ہی ڈڈنٹ اسٹینڈ کنوکٹڈ ان 2 cases. میاں صاحب کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہی از کنوکٹڈ ان 2 cases, عزیزیہ اینڈ ایولفیلڈ, 7 years and 10 years respectively. ان کو ضمانت ملی تھی لاہور ہائی کورٹ سے, ضمانت کیا 4 weeks کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی اور ایکسٹینڈیبل بیل تھی وہ. اور شہباز شریف صاحب ایز یو نو کہ وہ گارنٹر تھے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کورٹ میں ان کو جانا چاہیے اور یہ جلسہ ہو جانا چاہیے کہ قانونی پیچیدگیاں اس کی پرمیشن دیں گی؟ ایز اے وکیل میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گی, پھر پولیٹیکلی ہم بعد میں بات کریں گے. دیکھیں جی, اس پہ بہت سے ماہرین نے اپنی رائے دی ہے. جتنا قانون میں جانتا ہوں, مجھے تو یہ علم ہے کہ ایک شخص جو کہ کنوکٹ ہو چکا ہو اور وہ سزا یافتہ ہو اور وہ ایک بیان حلفی دے کے گیا ہو کہ جی میں 4 ہفتے میں علاج کروا کے واپس آ جاؤں گا, وہ اگر مفرور ہو قانون سے اس طریقے سے جس طرح سے میاں نواز شریف ہیں, تو اس میں کسی قسم کی بیل کا تصور تو ہوتا نہیں ہے. لیکن پھر ہم ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں جہاں پہ اگر میں انگریزی کا ایک فقرہ استعمال کر سکوں کہ فیکٹ کین بی اسٹرینجر دین فکشن, تو
اب मुमकिनात में तो मैं वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त हो सकती है जिसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अहम बात मैं ज़रूर समझता हूं, क्योंकि चलें कानूनी पहलू तो अपनी जगह है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो निज़ाम अदल जो है वो इसके लिए एक इम्तहान होगा उनकी वापस आमद जो है, ये तो एक तरफ है। लेकिन सियासी तौर पे भी मेरे ख्याल में अब, क्योंकि जिस दौर में हम हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया, सबको और अवाम उन्नास को इस बात का अंदाज़ा है कि वो किन हालात में और किस तरह से गए, और ये पहली दफ़ा नहीं गए, वो एक दफ़ा पहले 1999 या 2000 में भी इस तरह ही जाके मुल्क से बाहर चले गए थे और अपनी पार्टी और अपने लोगों को और अपने वोटर्स को और अपने कारकुनान को पीछे छोड़ के चले गए थे, और वो फिर अब इस तरह से वापस आ रहे हैं। तो सियासी तौर पे उसका वो जलसा करें ना करें, जो होए ना होए, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल उसका जो अंदाज़ा लगेगा वो तब होगा, और मैंने इसलिए आपको पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि हम देख रहे हैं आगे की तरफ और इंतखाबात की तरफ। वो जब बैलेट पे कौम जाएगी और बैलेट में जब मोहर लगेगी और जब गिनती होगी, उस वक्त पता लगेगा कि लोग कितने उनके साथ हैं, कितने उनकी पार्टी के साथ हैं, और जिस पार्टी ने 16 महीने हुकूमत की और जो अजाब अवाम को देकर गए, उसका जो है वो एहतसाब वोट के ज़रिए किस तरह होगा। आई थिंक वो ज़्यादा अहम है। ये जलसे वलसे और इस तरह की चीज़ें, ये बीच में अब उनके बिहाफ पे राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो आएंगे, वो 1-2 दिन वो जलसा भी करेंगे, 2-3 दिन घर जाएंगे और उसके बाद अपने आप को पेश कर देंगे। मुझे कानूनी तौर पे तो बड़ी वो एक हैरत अंगेज़ बात लगी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना, फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन ज़्यादा अहम वो होगा कि बैलेट और अच्छा, जब इलेक्शन होता है तो जी, उसके अंदर अवाम क्या सलूक करती है उनके साथ। इकबाल साहब, ये बात उन्होंने कल खुर्शीद शाह साहब ने एक शो में कही। उन्होंने कहा कि उसी तरह से इनको लाया जा रहा है जिस तरह से मुसल्लत किया गया था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को। आप क्या इससे मुत्तफिक हैं? क्योंकि अगर आप इस बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर ये बात भी बिल्कुल ज़ाहिर है सवालिया निशान है कि मियाँ फिर चेयरमैन पीटीआई कैसे आए थे? फिर वो भी धांधली ज़दा थे या मंजूर नज़र थे? ये भी मंजूर नज़र है, तो मंजूर नज़र होना ज़्यादा ज़रूरी है। मकबूलियत की जगह कबूलियत होना ज़्यादा अहम है। देखिए जी, खुर्शीद शाह साहब ने जो कहा है उसका तो वो तशरीह खुद ही करेंगे, लेकिन खुर्शीद शाह साहब की जो ये कहना और ये मुआजना करना जो है, इसको मैं कतई तौर पे मुस्तरद करता हूँ। 2018 के इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब कोई कन्विक्टेड मुजरिम जो हैं अदालत के फैसले के तहत तो नहीं हो चुके थे, ना ही वो एक 15-20 रुपए या 50 रुपए के बॉन्ड या को क्या कहते हैं एफिडेविट जो है वो दे करके, और उनके छोटे भाई साहब जो बाद में वज़ीर आज़म भी बन गए, उनके वो उस तरह से करके जो है वो तो नहीं गए हुए थे, और मुल्क से बाहर तो नहीं थे, जिनको ख़ास किसी अपना एक चार्टर्ड प्लेन के ऊपर वापस लाया गया था, और जिनको जलसे की ऐसी तैयारियां, जिनके पार्टी के लोग इस तरह जलसे कर रहे हैं दाएं बाएं और इस तरह से, ऐसी तो कोई बात नहीं थी उस वक्त। तो मुझे नहीं पता खुर्शीद शाह साहब किस जो है वंडरलैंड में रह रहे हैं। मैं उनके इस बयान से कतई तौर पे इत्तफाक नहीं करता। बहरहाल वो कहना क्या चाह रहे थे और उसकी पीछे क्या मुहर्रकात थी, उसका जवाब वो खुद देंगे। उनकी पार्टी के 1-2 मौक़िफ़ हैं अच्छा, जिनसे मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो कि उनको महसूस हो रहा है कि इस वक्त नहीं है, और जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ उसमें कुछ कमी बेशी नज़र आ रही है। लेकिन अगेन, क्योंकि अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, और वो दूसरी बात जो उन्होंने यही की कि जी वो आई थिंक वो कानून जो है उसको हरकत में आना चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से वो अगर नहीं होता तो उसके हवाले से भी हम उनसे मुत्तफिक हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ से। लेकिन उनके इस इनफरादी बयान से मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ और उसको मुस्तरद करना चाहता हूँ। ठीक है। ओके, मैं आपसे सिर्फ क्विकली ये जानना चाहूँगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक लग रहा है कि एक वन स्टॉप है, ये ट्रांजिट लाउंज है कहीं पहुँचने के लिए। अब कब राजा रियाज साहब का भी अब हमें ज़ाहिर है, हमें पहले भी हकीकत थोड़ी बहुत अंदाज़ा था, लेकिन अब तो सामने ज़ाहिर हो गई है। अब फ़ारूक हबीब साहब का भी यही मानना है, क्योंकि एक ये क्लब नज़र आता है या वन ट्रांजिट लाउंज है जिसमें मियाँ साहब के लिए कोई मतलब कोई स्पेस नहीं है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के लिए भी शायद स्पेस नहीं है, फजल रहमान साहब के लिए भी स्पेस नहीं है। आपको लगता है उनके पास इतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकेंगे कि वो कोई मतलब वाज़े तौर पर अक्सरियत ले सकें? दूसरा ये कि पीटीआई आगे तो देख रही है और इस इलेक्शन की तरफ भी देख रही है, लेकिन आप तो सेनेटर हैं, आपके सेनेटर्स महफूज हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस बाहर हैं। आपकी असेंबलियां दोनों तहलील हो गई थी, वहां पे भी निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके लिए सिचुएशन
سچویشن بہت اس وقت مطلب ڈائسی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے لوگ ہی نہیں رہے آن گراؤنڈ, مطلب ہر کوئی تو اپنی لائلٹی شفٹ کر رہا ہے, تو پھر آن گراؤنڈ جو وہ والا ووٹ ہے پی ٹی آئی کا, کیا وہ استحکام کو جائے گا؟ دیکھیں جی, ابھی اس سوال کا جواب دینا تو تھوڑا سا قبل از وقت اس لیے ہے کہ اگین کیونکہ ابھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے الیکشن کا. وہ آئین سے ایک انحراف ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے اوپر بھی عدالتوں کو جو ہے جو نوٹس لیا بھی تھا یا جو کارروائی ہوئی بھی تھی اس پہ کوئی نتائج نہیں برآمد ہوئے. اگر اب وہ کر لیں تو دیکھتے ہیں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. بہرحال اس ساری گفتگو کو زیادہ معنی خیز بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہوگا نا کہ ایک ٹائم ٹیبل الیکشن کا اناؤنس ہو, پھر کوئی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے وقت آئے, پتہ لگے کہ جی کوئی استحکام پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے. میں صرف آپ کو 2018 کے الیکشن کی طرف لے جاتا ہوں, اور صرف لاہور کی حد تک ہی چھوٹی سی آپ کو ایک 2-3 دیتا ہوں. 2-3 ایگزامپل کیا, ایک ہی ایگزامپل کہ بیسکلی لاہور میں 2 پارٹیز کا مقابلہ تھا, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, اور وہ کسی کے کچھ 50,000 کوئی 80,000 کوئی 90,000 ووٹ تھے, اور اس طرح سے کوئی سلسلہ چل رہا تھا 2 امیدواروں کے درمیان. اور پھر ایک بہت بڑا گیپ تھا, اور تیسرے نمبر پہ پارٹی جو آ رہی تھی وہ تحریک لبیک پارٹی تھی جس کو کوئی 5-6 ہزار ووٹ مل رہے تھے, اور پی 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 اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی تھی لاہور کے ہر حلقے میں 2-2 ہزار ووٹ لے کر. اور وہاں یہ مشہور ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہا, لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ نوشتہ دیوار یا رائٹنگ آن دا وال جو ہے وہ کیا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ استحکام پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پی 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 ہو, کہ کوئی رہا ہی نہیں ہے. دیکھیں امیدوار اور ٹکٹس اور اس کا ایوارڈ جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس پہ ہی آتا ہے. اس وقت اندازہ جو ہے لگ سکے گا کہ جی کون کس پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اور کس پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا. اور اس میں سب سے بڑا ڈرائیونگ فورس میری اپنی رائے میں اور میرے اپنے تجربے میں یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی متعلقہ یا مجوزہ امیدوار یا خواہش مند ہے وہ یہی دیکھے گا کہ میں اس پارٹی کا ٹکٹ لوں تو میرے چانسز کس نوعیت کے ہیں, اور اس سے یہ بات ڈرائیو ہوگی. اور لیکن وہ ہوگی اس وقت جب وہ مرحلہ آئے گا. ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے, لیکن بہرحال میں نے تو آپ کو کہا ہم اسی لیے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ وقت آئے گا تو اب جس طرح آپ کو جلسے کی اجازت ملی ہے, کسی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی, میں بھی کچھ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے, مل جائے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو کورٹس نے بھی اس میں کچھ ریلیف دینے کا یا کچھ احکامات جاری کیے ہیں کہ جی اگر لبرٹی پہ آپ ایک پارٹی کو اجازت نہیں دے سکتے لبرٹی کے چوک پہ, تو پھر کسی اور پارٹی کو بھی آپ نہیں دیں گے. اور آپ کوئی دوسری جگہ کا کریں تو پی ٹی آئی نے 5 مقامات دے دیے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا موقع ملتا ہے. ابھی نہیں ملا تو آگے جا کے دیکھتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن فری فیئر اور انکلوسیو الیکشنز جس کا پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اس کا تو اسی سے اندازہ ہوگا نا ان ساری چیزوں پہ ہم کس طرح پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ولید صاحب. وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک, وی ول بی بیک. اینڈ ویلکم بیک. اس ملک میں منیر کا شعر ہے, منیر نیازی صاحب کا. منیر, اس ملک پہ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ تو یہ ہمارے معاملات ہیں. ہمارے چین کے دورے پہ گئے ہوئے نگراں وزیر اعظم, وہاں جہاں سعودی عربیہ کے بعد جانا تھا نواز شریف صاحب نے, وہاں کاکڑ صاحب موجود ہیں, اور جو قطر جانا تھا قطر کے چیف آ کے یہاں کے چیف سے مل گئے ہیں, اور میاں صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے جو ابھی میاں صاحب کی باری نہیں آئی ہے, لیکن میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اس پر بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے خبیر صاحب کی بڑی وکٹری ہے استحکام پاکستان کے لیے, وہ تو اس کو ایز اے وکٹری لے رہی ہے, تو ذرا معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں. جی چوہان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے فیاض الحسن چوہان صاحب, کیا آپ نے یہ سوال کیا فاروق حبیب سے کہ 27 ستمبر تک بھائی آپ تو ٹویٹ کر رہے تھے, یہ آپ کو کیا بنی کہ آپ کو اچانک سے ساری برائیاں ان کی صاف شفاف دکھنے لگی, کوئی چشمہ بدلا انہوں نے, کوئی لینس آپ نے ان کو نیا دیا, کس طرح سے یہ چیزیں بدل گئی اور آپ کیسے بھول گئے؟ آپ کی تو میموری کافی اچھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فاروق حبیب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ دیر آئے درست آئے کہ عین مترادف. ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے کہ ایک طرف اپنی عزت ہے, ایک طرف ریاست کی اور پاکستان کی عزت کا سوال تھا. تو اپنی عزت اگر وقتی طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو جناب وہ دجالی جناب وہ سارے جناب ایکٹیوسٹ جو بیٹھے سارا دن ماں بہن کو بھی گالی دیتے ہیں اگر وہ خان کے خلاف بات کریں یا چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف بات کریں, ایک تو ان سے عزت بچانا مقصود
जना मकसूद था और मतलूब और मकसूद, दूसरी तरफ ये था कि पाकिस्तान की इज्जत बचाई जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि फारूक हबीब ने पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए ठीक फैसला किया है। ठीक है, देर से फैसला किया है, लेकिन ठीक फैसला किया है। और फिर जो बातें उसने की हैं, मैंने उसके बाद अपने टिकट्स मैंने चलवाए थे। मैंने आज शाम के 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। उस्मान डार साहब भी जब आए थे तो मैंने पूछा था, और अब इनके आने पे भी मुझे याद पड़ता है कि 12 मई को जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा हुए थे, तो 14 मई शाम 6:30 बजे उन्होंने पहली कायदीन की तर्जमानों की मीटिंग रखी थी, पहली मीटिंग रिहा होने के बाद। उसमें मैं भी था, फारूक हबीब भी था, उस्मान डार भी थे। मैंने 3 क्वेश्चन उस्मान डार साहब को भी कहे थे कि वो आवाम को इस चीज की आगाही दें, और अब मैं फारूक हबीब साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो लाजमी अब अगले कुछ शोज के अंदर इस चीज को क्लियर करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मीटिंग अभी बिस्मिल्लाह पूरी नहीं होने दी थी, तो उन्होंने पहली बात ये कही थी कि किसी बंदे ने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। पहली इंस्ट्रक्शन ये दी। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि बात बिल्कुल कान खोल के सुन लो, भूटो वाले और फौज वाले पिस्पा हो गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं। बस 5 से 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान में रेवोल्यूशन और इंकलाब आने वाला है। तीसरी चीज उन्होंने कही थी, आतिफ खान को और तैमूर झगड़ा दोनों थे बैठ मीटिंग में, उनको मुखातिब करके कि तैमूर और आतिफ तुम अभी ट्वीट करो, और सारे केपीके के कायदीन को वो ट्वीट करें कि कल से हम मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे शुरू कर रहे हैं, और तुमने कल से मुजाहरे शुरू करने हैं। ये 3 चीजें, और जो आखिरी चीज मौलाना फजल रहमान वाली, वो बड़ी अलार्मिंग थी कि अभी 9 मई को आपने पूरी रियासती अदारों के साथ टकराव करके पूरी मुल्क की चोलें हिला दी, और अब तुम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे रखवा कर खाना जंगी करवाओगे। वही अरब रियासतों वाला एजेंडा आलमी ताकतों का, जिस तरह अरब रियासतें शाम, यमन, लेबनान, इराक सारे तबाह बर्बाद हुए हैं, उर्दन, इसी तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का एजेंडा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुरेजी हो, फिरका परस्ती के नाम पे, सियासी फिरके के नाम पे, मारामारी के नाम पे। तो मैं फारूक हबीब साहब से मैंने गुजारिश ये की है आज शाम को उनको वेलकम करते हुए कि ये जो 3 चीजें हैं, इसकी भी कम अज कम आपने गवाही देनी है कि किस अंदाज से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर फसाद फिल अर्ज की तहरीक 9 मई के बाद भी जो है वो जारी रखना चाहते थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर वो नाकाम होते गए, लोगों को आगाही होती गई। और जो फारूक हबीब साहब ने इंकशाफात किए, मैं तो पिछले 5 माह से मुसलसल कर रहा हूँ, और मैं एक बात कहूंगा कि जो बातें 5 माह से मैं कर रहा हूँ, उस्मान डार साहब, सदाकत अब्बासी और फारूक हबीब, आज उन्होंने उसके ऊपर जनाब सब पे मोहर लगा दी है, और हर आने वाला दिन साबित करेगा। अभी शेख रशीद साहब भी आएंगे, अभी हसान न्याजी साहब भी आएंगे, अभी डार और अब्बासी साहब, डार साहब, अब्बासी साहब और हबीब साहब तीनों ही गायब हो गए, तीनों के FIR कट गए, तीनों की फैमिलीज को नहीं थे, एंकर के घर पहुंच गए, दूसरे चैनल पे लाए गए, और तीसरे आज खुद अपनी मर्जी से ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। तो क्या तीनों को एक ही सब में रखते हैं या अलग अलग ट्रीट किया इनको? देखिए, बात सुने, इस पे बड़ा सवाल जवाब होता है जी। वो जी फलां तमान शाहिद के पास से कहा नमूदार हो गया, फलां आदिल शाहजेब के पास से कहा हो गया, फलां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। और भाई ये इश्यूज मैं समझता हूँ कि ये जना पसे पुष्ट चले गए कि जो असल इशू पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को बचाना, और स्पेशली इस फितने को, तहरीक फसाद फिल अर्ज का जो फितना स्टार्ट हुआ इस मुल्क में, जो बज़ाहिरन अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग से शुरू होकर फिर जनाब फौज के और रियासती अदारों के कुछ सरबराहों के खिलाफ होते हुए एंड में आके पूरी की पूरी फौज और रियासती अदारों के खिलाफ और रियासत के खिलाफ जनाब जंग और फसाद के ऊपर जनाब जाके खत्म हुआ। उस फितने और उस फसाद से लोगों को बचाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो तमाम लोग कि जो राइट और लेफ्ट हैंड थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से लोगों के सामने उनको लाया जाए, और ताकि वो बताए कि क्या क्या होता रहा, और होना उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, ये भी सुन ले। बच्चे को पता है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से पिछले 2.25 साल की एक कहानी उनके टिप्स पे है, उनको समझ आती है। सर मेरे पास वक्त कम है, जवान साहब, लेट्स जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मियां साहब की वापसी क्या आपको लगता है यकीनी है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि 19 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसके बाद ये फैसला होगा। रिट दायर हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कबल अज़हर जमानत के लिए, लेकिन कन्विक्टेड है वो 2 केसेस में। अदालती तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है
کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, لیکن آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنرل مشرف ریٹائرڈ کے جب موجودہ وہ موجود تھے تو وہ آئے تھے سعودیہ سے, جدہ سے ایک دفعہ, اور ایئرپورٹ سے ہی واپس گئے تھے. کیا دیکھیں میں وہ پھر ہو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, واپس آ کر ہر دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا چاہیے. اگر تو ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے, اگر ان کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے لیگل, اس پہ بھی, اور اگر خدا نخواستہ وہ آ کے یہاں گرفتار ہو جاتے ہیں, ہر دو صورتوں میں ان کو آنا چاہیے, اور اپنے اوپر جتنے الزامات ہیں یا جتنی سزائیں ہیں ان کو ایک گریسفلی عدالتوں کے اندر فیس کر کے ایک پروسیس کے ذریعے سے جناب اس سے بری ہونا چاہیے. اور ان کو رائٹ ہے کہ وہ سیاست کرے پاکستان کے اندر, اگر عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور عدالتیں ان کو جناب بری کر دیتی ہیں, لیکن ایک پروسیس کے تحت ان کو ایک ساری چیزیں فیس کرنی چاہیے, پاکستان آنا چاہیے. اچھا خدا نہ خواستہ آپ نے کہہ دیا, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈور کیا ہوگی؟ تو واپس شاید اپنی پولیٹیکل سپیس جمع کر سکے. میاں صاحب کی آپ کو پالیٹکس میں واپسی کیسے لگتی ہے, اور اکنامک پراسپیرٹی اور خورشید شاہ صاحب کا الزام کہ یہ اسی طرح سے خان صاحب کو لایا گیا تھا؟ جی دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں, دو ہی صورتیں ہیں. یا تو ان کو ریلیف مل جائے گا, وہ الیکشن لڑیں گے, الیکشن لڑ کے الیکشن جیتیں گے, جیتنے کے بعد جناب ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دوسری صورت کے اندر بھی بہت سے فوائد ہیں نون لیگ کے لیے بھی اور شریف فیملی کے لیے بھی. وہ کیا, وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, چلو فوراً نہیں ہوں گے, جلسہ کر لیں گے, 2-4-5 دن کی حفاظتی ضمانت مل جائے گی, لیکن اس کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں. دوسری صورت پاسبلٹی ہے, پروبیبلٹی ہے. تو گرفتاری کی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کا ایک سمپتھیز کا, ایک فضول کا ایک ووٹ اور ایک جناب کنسپٹ اور ایک سوسائٹی کے اندر امیج ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے. اگر خدا نخواستہ جیل چلے جاتے ہیں, جیل کاٹتے ہیں, تو ایک بیلنس, ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کا لفظ بار بار جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے پچھلے 6 سالوں سے 7 سالوں سے اس ملک کی سیاست میں, پھر پراپر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. اتھے دا چیئرمین بھی اندر تو اتھے دا چیئرمین بھی اندر, ادھر کا بانی بھی اندر تو ادھر کا بانی بھی اندر, ٹھیک ہے. اور پھر نون لیگ اس کو کیش کرائے, نون لیگ پھر پبلک کے اندر بتائے کہ کلا عمران جناب چیئرمین تحریک انصاف ہی اندر نہیں ہے, ساڈا جناب چیئرمین بھی جناب ہمارا بھی اندر ہے, اور ہم نے بھی فلافلا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورتوں میں نون لیگ کا بھی فائدہ ہے اور شریف فیملی کا بھی فائدہ ہے. دونوں نیبرز تو نہیں بن جائیں گے جیل میں سر؟ ایسا نہ ہو کہ چیئرمین تحریک انصاف اور نواز شریف کا سیل آس پاس ساتھ میں ہو. وہ کہتے ہیں نا, کیس جنگل میں اکیلا ہے اسے جانے دو, خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا کنسپٹ کہ چلو اندر بیٹھ کے اور سوچو کہ بھائی نے کیتا کی یہ اتنی نفرت کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی ایجیٹیشنل پالیٹکس کیوں گرم کی, اتنی مارا ماری کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی طائف الملوکی کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی چھینا چھپٹی کی سیاست کیوں گرم کی. ذرا دونوں بیٹھ جائیں, یہ تو آپ سوچ جلدی رہے سے ہیں تشفی سے جناب انالیسس کر لیں, اس تو بعد باہر آن گے تو بندے تو پتر بن کے آ رہے, پھر کوئی پھڈا نہیں کریں گے, پھر کوئی پنگا نہیں کریں گے. مطلب آپ جیل میں ہی بیٹھ کے سلاخوں کے پیچھے ہی فیصلے ایسے ہوتے ہیں. فری آپ کا جوان صاحب وقفہ لینے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. تاریخ میں جب ہم اس وقت کو یاد کریں گے آگے جا کر, تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب ہمیں کبھی دیے نہیں گئے, اور سب کچھ سوالات تھے جن کو پوچھنے کی اجازت بھی ہمیں نہیں دی گئی. یہ فاروق حبیب صاحب, صداقت عباسی صاحب, ڈار صاحب, ان سے یہ سوال کرنے کا بہت دل ہے کہ وائی دس چینج آف ہارٹ, لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دا ہارٹ ٹو سے اٹ. تو اس تاریخ کے اس پہلو پہ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب کی واپسی کی بات کرتے ہیں, الیکشنز کی بات کرتے ہیں. جو ہوا سو ہوا, اس ملک میں یہی ہے مزاج.